الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں سورۃ الانبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی آیات مبارکہ ہیں. سب سے پہلے اللہ پاک نے اپنے بندوں کو تنبیہ فرمائی کہ اقترب للناس حسابهم، کہ قیامت کا دن اور حساب کا دن قریب آ چکا ہے اور لوگ غفلت میں پڑے. اور صرف غفلت میں نہیں ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے احکام سے، اللہ کی توحید پر ایمان سے، انبیاء اور رسولوں پر ایمان سے اور آخرت پر ایمان لانے سے اعراض کرتے. ان کے دل جو ہیں دنیا کی محبت کی وجہ سے غفلتوں میں پڑے ہیں، اور آپس میں وہ کافر سرگوشیاں کرتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں بلکہ جادوگر ہیں. اور کوئی آدمی جانتے بوجھتے بھی جادو کو جب جانتا ہو کہ یہ جادو ہے، دیکھ رہا ہو، تو پھر اس کو کیسے وہ یقین لا سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب آپ ان کو بتا دیں، قال ربی یعلم القول. اللہ تبارک و تعالی میرا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں جو بھی ہے وہ سب جانتے ہیں. جو کہتے ہو وہ سنتے ہیں، جو کرتے ہو وہ جانتے ہیں. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یعنی السَّمِيعُ لِأَقْوَالِكُمْ، تمہاری باتوں کے سننے والے ہیں، العلیم تمہارے حالات کو جاننے والے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کافروں کا حال یہ ہے کہ یہ اپنی بھی کسی ایک بات پہ جمے ہوئے نہیں. کبھی تو کہتے ہیں کہ یہ پریشان حال خواب ہیں، اضغاث احلام، اور کبھی کہتے ہیں بل اس طرح ہو کہ اللہ کے نبی نے یہ قرآن خود بنایا ہے، اور کبھی کہتی ہیں بل ہوا شاعر، یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ یہ شاعر ہیں، شاعرانہ تخیل ہے. یعنی جیسے شعراء جب تعریف کرتے ہیں تو اپنے محبوب کو آسمانوں کا چاند بنا دیتے ہیں، اور جب کسی کی شکایت کریں تو اس کو مٹی میں ملا دیتے ہیں. تو یہ تخیلات ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں جہاں ولادت ہوئی، جہاں قبائل ہیں، جہاں آپ کی قوم ہے، برادری ہے، وہاں تو رہنے کو نہیں ملتا، اور حضور فرماتے ہیں پوری دنیا پہ اسلام آئے گا. یہ شاعرانہ بات. اور کبھی یہ کہتے ہیں کہ فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، کہ اللہ کے نبی پر اس قسم کے معجزات اور نشانیاں کیوں نہیں لے آتے جیسے پہلے پیغمبر لائے. یعنی جیسے اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا یا بیضا دیا،
اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اڑانے والا تخت دیا. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت صالح علیہ السلام کو بطور معجزہ ایک پہاڑی ایک چھوٹے سے ٹیلے سے زندہ اونٹنی نکال دی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایسے معجزے دیے کہ مادرزاد اندھے پہ بھی ہاتھ پھیر دیں تو آنکھوں والا ہو جاتا ہے، اور اگر مردے کو بھی فرما دیں کہ قم بإذن اللہ تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے. تو پھر ایسے معجزات کیوں نہیں لے آتے؟ اگر ایسے معجزات لے آئیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم ایمان لائیں. اللہ نے اس کا بھی قرآن میں جواب دیا کہ میرے محبوب ما آمنت قبلہم من قریہ، ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں وہ معجزے دیکھنے کے باوجود بھی تو ایمان نہیں لے آئے. اگر ہم ان کو ان کے مطلوبہ معجزات دے دیں گے تو کیا یہ ایمان لائے؟ یہ بھی ایمان نہیں لے آئے. لیکن پھر میری سنت اللہ ہے جاریہ ہے کہ اگر کوئی قوم معجزہ مانگے اور اس کے حسب تمنا معجزہ مل جائے اور پھر وہ ایمان نہ لے آئے تو پھر اللہ اس قوم کو ہلاک کر دیتے. جیسے کہ قوم صالح نے معجزہ مانگا لیکن ایمان نہ لے آئے، اہلکنا، اللہ نے فرمایا اگر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. تو یہ کہاں ایمان لائیں گے؟ اب ہم یؤمنون، کیا یہ ایمان لانے والے نہیں، یہ بھی ایمان نہیں لے آئے. لیکن اس کے ساتھ ایک بات یاد رکھیں کہ یہ تو بے عین ہی اسی طرح ہے کہ جیسے آج موجودہ دور میں بھی کسی عدالت میں کسی کا استغاثہ ہو اور مقدمہ ہو اور اس کے خلاف استغاثہ باقاعدہ مکمل دستاویزی ثبوت پیش کر دے، تحریریں پیش کر دے، گواہ پیش کر دے، لیکن وہ کہے جی نہیں میں نہیں مانتا، میں تو تب مانوں گا جب خود صدر آ کے میرے خلاف گواہی دے. یہ کوئی معقول بات تو نہیں ہوتی نا کہ ہم تب مانیں گے جب جو معجزہ میں کہتا ہوں وہ ملے. اب مکے والے الگ معجزہ مانگیں، مدینے والے الگ مانگیں، طائف والے الگ مانگیں، پھر اللہ کا نبی تو ان کو صرف معجزے ہی دکھاتا رہے. اور اس کے ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں تک معجزات کا تعلق ہے تمام انبیاء اور رسولوں کو اللہ نے معجزات دیے ہیں اور انبیاء کے معجزات پر حق ہے. وہ ان کی صداقت کی دلیل ہوتے ہیں، علامت ہوتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے میرے محبوب کو جو معجزات دیے ہیں تمام انبیاء کے معجزات ایک طرف ہیں اور اکیلے محمد الرسول اللہ کے معجزات ایک طرف ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر پہلے انبیاء کو جو معجزات ملے ہیں وہ اس دور میں تھے، اس زمانے میں تھے، اس وقت کے لیے تھے. وہ وقت گزر گیا، معجزے کی بات بھی ختم ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عصا دیا، فرعون کا مقابلہ ہوا، جادوگروں کا مقابلہ ہوا، دریا سے گزرنا پڑا، معجزہ ہے. لیکن جب وہ دور گزر گیا اب نہ عصا رہا نہ معجزہ رہا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ہوا مسخر کر دی اور آپ کا عرش اڑتا تھا. وہ وقت گزر گیا، نہ وہ عرش رہا نہ اڑنا رہا. اسی طرح جتنے انبیاء کو معجزات ملے ہیں حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ان کی نبوت بھی محدود ہوتی تھی اور معجزات بھی محدود تھے اپنے زمان تک، اپنے اوقات تک. یہ شان محمد مصطفیٰ ہے کہ آپ کی نبوت بھی قیامت تک کے لیے ہے اور آپ کے معجزہ بھی قیامت تک کے لیے ہے. کہ سب سے عظیم معجزہ جو ہے میرے مدنی پاک کا وہ اللہ کا قرآن ہے.
تو قیامت تک قرآن کا معجزہ ہر وقت زندہ موجود ہے، نہ اس دور میں کوئی مقابلہ کر سکا، نہ آج کوئی مقابلہ کر سکتا۔ آج آپ دیکھ لیں کہ دنیا نے کتنی ترقی کر لی ہے، چاند پہ ڈیرے ڈال دیے، مریخ پہ کمندے ڈال رہے ہیں، ستاروں پہ کمندے ڈال رہے ہیں، پوری دنیا کو ایک بستی میں بدل ڈالا ہے۔ دریاؤں کی انہوں نے طغیانیوں کو روک کے ڈیم بنا کے ان کو قید کر ڈالا ہے کہ جو دریا اپنی طغیانیوں میں آ کے لاکھوں مربع میل کو غرقیاب کر دیتے تھے، ان کو باندھ کے رکھ دیا ہے، ان کو لگامیں ڈال دی ہیں، اب مجال ہے ان کا پانی باہر نکلے۔ انہوں نے فضاؤں کو مسخر کر لیا، ہواؤں کو مسخر کر لیا ہے کہ آج آپ 1 منٹ میں جس ملک میں چاہے بات کر سکتے ہیں۔ لیکن اتنی ترقی کے باوجود آج بھی پوری کائنات ایک بندہ نہیں پیدا کر سکتی جو قرآن کے کسی ایک آیت کو جھٹلا سکے۔ اتنی ترقیوں کے باوجود آج بھی کوئی قوم، چاہے وہ عیسائی ہو، یہودی ہو، مجوسی ہو، وثنی ہو، وہ دہریہ ہو، وہ بدھ مت والے ہوں یا یدھ مت والے، کوئی مائی کا لال نہیں پیدا کر سکتے کہ اتنی بڑی کتاب کوئی یاد کر کے دکھلا دے۔ اور آج بھی دنیا نے اتنے وسائل حاصل کر لیے ہیں کہ 4-4 ہزار سال، 2-2 ہزار سال، 3-3 ہزار سال پرانی تہذیبیں انہوں نے زمینیں کھود کھود کے پرانے 2000 سال پہلے کے شہر ڈھونڈ نکالے۔ تہذیب مصر دیکھیں، تہذیب یونان دیکھیں، تہذیب فارس دیکھیں، موہنجو دڑو دیکھیں، اور دیکھیں آثار قدیمہ۔ انہوں نے اس دور کے برتن تلاش کر لیے، سکے تلاش کر لیے، تحریریں تلاش کر لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے جس نے شداد نے جو جنت بنائی تھی وہ آثار تلاش کر لیے، اس کا لکھا ہوا کتاب تلاش کر لی، لیکن اس کے باوجود کوئی ایک بھی اللہ کے قرآن نے جو خبر دی ہے آدم علیہ السلام کے بارے میں، نوح علیہ السلام کے بارے میں، اللہ نے جو خبر دی قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، قوم فرعون، قوم بنو اسرائیل کے بارے میں، کوئی ہے جو اس کو غلط ثابت کر دے کہ قرآن کی خبر غلط ہے؟ تو اتنا بڑا معجزہ ہونے کے باوجود مطالبہ کرنا جی اور معجزہ بھی نہیں ہے، تو ایک عناد ہے۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں ان کے معجزات کا تعلق زمین سے تھا۔ یہ شان صرف آمنہ کی لال کی ہے کہ جن کے معجزے زمین پہ بھی تھے اور آسمانوں پہ بھی چاند ٹکڑے ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں معجزہ تھا کہ براق پہ بیٹھے اور کا لمح البصر جو ہے مکے سے مسجد اقصیٰ پہنچ گئے، اسی طرح 7 آسمانوں میں پہنچ گئے۔ اور اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے مردے کو زندہ کیا گیا ہے تو اللہ کے نبی نے تو کروڑ مردہ دلوں کو زندہ کر کے کلمہ پڑھا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو لکڑی زندہ ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے تو پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگانے سے کتنے بیماریوں کی بیماریاں مٹ گئیں۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ جنگ میں کچھ اس انداز پہ مجھے تیر لگا کہ میری آنکھ جو تھی یہ پوری کی پورا حصہ جو ہے باہر آ گیا، اور میرا یہ پورا حصہ جو ہے آنکھ کا ایک باریک جھلی سے لٹک رہا تھا، اور اتنی شدید تکلیف تھی کہ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جلدی کرو تلوار سے اس کو کاٹ دو، میں برداشت نہیں کر سکتا، ختم ہو جائے، اب اس کا بوجھ لٹکنا جو ہے برداشت نہیں ہوتا۔ لیکن صحابہ نے کہا کہ کاٹنے سے پہلے اس کو حضور کی خدمت میں لے جاؤ۔ تو فرماتی ہیں اسی حال میں مجھے لے آئے حضور کی خدمت میں،
تو رحمت دو عالم نے اپنے ہاتھ مبارک کو میری آنکھ کی اس ڈھیلے کے نیچے رکھا اور اس کو اٹھا کے اپنی جگہ رکھا اور اپنا ہاتھ ہی یوں پھیر دیا. کہتے خدا کی قسم اس کے بعد لوگوں کو پتہ ہی نہیں لگتا تھا میری اس آنکھ کو چوٹ لگی تھی کہ اس آنکھ کو چوٹ لگی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے جنگ خیبر کے موقع پر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پرچم دینا چاہا تو حضرت علی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری آنکھوں میں شدید تکلیف ہے. حضور میں تو زمین کی پشت نہیں دیکھ سکتا ہوں تو میں دشمن سے کیسے لڑوں گا, میں آنکھیں کھول بھی نہیں سکتا. حضور نے فرمایا ادنو منی, میرے قریب ہو جاؤ علی. تو حضرت علی فرماتے ہیں میں قریب ہو گیا. حضور پاک نے اپنا لعاب دہن اپنی انگلیوں پہ لگایا اور میری آنکھوں پہ پھیر دیا. کہتے بس انگلیاں ہٹنے کی دیر تھی اور میری آنکھیں اسی طرح بحال ہو گئی اور پھر تکلیف نہیں ہوئی. تو اللہ نے حضور کو جسمی معجزے بھی دیے, اللہ نے حضور کو اسمی معجزے بھی دیے, اللہ نے حضور کو عرضی معجزے بھی دیے, اللہ نے حضور کو آسمان سے عالمی معجزے بھی دیے. اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو آواز کا معجزہ بھی دیا. صحابہ فرماتے ہیں کہ حج کے موقع پر جب آمنہ کے لال مینا میں خطاب فرما رہے تھے یا عرفات میں جبل رحمت کے سائے میں کھڑے ہو کے اونٹنی پہ خطاب فرما رہے تھے اور اس وقت لاکھوں کا مجمع تھا. اس دور میں 1 لاکھ ہونا بڑی بات ہوتی ہے, لیکن صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم ایسا محسوس کرتے تھے گویا حضور ہمارے خیمے میں کھڑے تقریر فرما رہے ہیں. ہر آدمی کے پاس آپ کی آواز پہنچ رہی تھی, ہر آدمی آپ کی باتوں کو سمجھ رہا تھا, ہر آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو جان رہا تھا. اور اللہ نے آپ کے جسم مبارک میں بھی ایسے معجزات عطا فرمائے کہ میرے محبوب دو جہاں سوئے ہوئے ہیں, گرمیوں کا موسم ہے اور آپ ایک چٹائی پہ لیٹے ہوئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک شدت حرارت سے پسینہ پسینہ ہے, لیکن بی بی ام سلیم کپاس لے کر حضور پاک کے بدن پہ بڑا آرام سے کپاس رکھتی ہے کہ آرام میں بھی خلل نہ ہے اور وہ پسینہ جو ہے کپاس میں آ جائے, اور پھر اس کو نچوڑ کے ایک شیشی میں ڈال رہی ہے. جب حضور کی آنکھ مبارک کھل گئی تو آپ نے فرمایا ماذا تفعلین, یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا حضور آپ کا پسینہ جمع کر رہی ہوں. بڑے لوگوں کے بچے تو اندر و مشک خریدتے ہیں, ہم غریبوں کے پاس تو کھانے کا پیسہ بھی نہیں ہے, ہم اپنے بچوں کو محمد مدنی کا پسینہ لگا دیتے ہیں اور اس کی خوشبوئیں ایسی ہوتی ہیں کہ دنیا پوچھتی ہے کہ یہ عطر کہاں سے ملا ہے. تو یہ تو کافروں کا ایک اناد تھا, کافروں کا ایک بغض تھا اور بلا وجہ مطالبہ تھا. ورنہ اللہ پاک نے آپ کو ایسے ایسے معجزات عطا فرمائے. اور اسی طرح صحیح روایات میں یہ بات بھی موجود ہے کہ جب مکہ کے قریش نے اور مکے کے کافروں نے بھی حضور سے مطالبہ کیا اور کہا کہ یا نبی اللہ ہم آپ پر ایمان نہیں لے آئیں گے, لیکن ہماری کچھ شرطیں ہیں. ایک شرط تو یہ ہے کہ مکے کے اندر چشمے اور نہریں جاری ہو جائیں, دوسری شرط یہ ہے کہ جبل صفا جو ہے وہ سونے کا پہاڑ بن جائے, اور تیسری شرط یہ ہے کہ ہمارے سامنے اللہ کا فرشتہ اترے اور اللہ کا حکم لے آئے اور ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں کہ یہ فرشتہ آ رہا ہے ہمارے پاس. یہ اگر ہمارے معجزات آ جائیں, اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے کہ لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا, میرا محبوب اگر آپ چشمے جاری نہ کر دیں ہم نہیں مان لائیں گے. یا باغ لگ جائیں, کھجوروں کے باغ لگ جائیں, انگوروں کے باغ لگ جائیں, تو پھر ہم غور کریں گے ایمان لانے کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ دل مبارک میں بھی خیال آ گیا, حضور کے دل میں بھی خیال آ گیا کہ میرے اللہ کے آگے مشکل تو کوئی نہیں ہے, یہ سارے مطالبے پورے ہو جائیں.
اگر اللہ پورے فرما دے تو ہو سکتا ہے کہ مکے والے مسلمان ہو جائیں۔ حضور کے دل میں خیال آیا تو اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ میرے نبی سے جا کے کہہ دیں کہ آپ کا جو خیال ہے ان معجزات کے بارے میں ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ہم نے تو صرف حکم دینا ہے اور یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ لیکن دو باتیں ہیں، اگر معجزات چاہتے ہو ہم دکھا دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد اگر آپ کی قوم ایمان نہیں لے آئے گی تو ہم ان کی نسلیں مٹا ڈالیں گے، جیسے آج تک قوم عاد کی نسل نہیں ملتی، آج تک قوم سمود کی نسل نہیں ملتی، آج تک قوم لوط کا کوئی ایک بندہ خاندانی کوئی نسل تک باقی نہیں۔ تو یہ میرا قاعدہ ہے کہ معجزہ مانگنے کے بعد جو ایمان نہ لائے پھر ہم اس کو مٹا دیتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں ہم معجزات دکھا دیتے ہیں، لیکن اگر آپ کی قوم ایمان نہ لے آئی تو ہم ان کو بالکل ملیا میٹ کر دیں گے اور ان کی نسلیں بھی باقی نہیں رہیں گی، یا پھر ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ آپ اللہ کا دین پہنچاتے رہو، جن کے مقدر میں ہدایت ہے وہ کامیاب ہوں گے، اور جن کے مقدر میں ضلالت و گمراہی ہے وہ ناکام ہوں گے۔ حضور نے فرمایا میں معجزات نہیں چاہتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ میری قوم تباہ ہو جائے اور برباد ہو جائے، اس لیے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ان آیات مبارکہ میں جو سابقہ دروس میں ہم نے پڑھی ہیں یہ مطالبہ کیا گیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو کافر یہ کہتے ہیں کہ اس لیے بھی ہم ایمان نہیں لے آتے کہ اللہ کا نبی جو ہے محمد الرسول اللہ وہ انسان ہے۔ قریش مکہ کہتے تھے کہ بھی ہم ایمان اس لیے نہیں لے آتے کہ اگر اللہ نے نبی بھیجنا تھا تو آسمانوں سے نوری نبی بھیجتے، مجسمہ نور ہوتا، جن سے نور سے ہوتا، نوری نبی ہوتا تو ہم ایمان لے آتے۔ یہ تو بشر ہیں، انسان ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں، آمنہ کے لال ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، حسن حسین کے نانا ہیں، ہماری طرح کھاتے ہیں، ہماری طرح پیتے ہیں، ہماری طرح آپ پہ دکھ بھی آتا ہے، سکھ بھی آتا ہے، نیند بھی آتی ہے، تو ان کو ہم کیسے نبی مان لیں؟ یعنی وہ حضور کو بشر تو مانتے تھے لیکن نبی نہیں مانتے تھے۔ ان کے دماغوں میں یہ تھا کہ بشر جو ہے وہ نبی نہیں ہو سکتا، ایک گمان ان کا یہ تھا، اور دوسرا ان کا اعتراض یہ تھا کہ چلو اگر ہم ایک منٹ کے لیے بشر کو نبی مان لیں تو پھر اللہ نے آخر حضور کو کیوں چن لیا؟ پھر مکے کے اور طائف کے کسی بڑے آدمی کو کیوں نبی نہیں بنایا؟ کسی دولت مند کو نبی کیوں نہیں بنایا؟ بلکہ اللہ نے ایک یتیم مکہ کو اپنی نبوت کے لیے چن لیا ہے، جن کے گھر میں نہ دولت ہے، نہ دنیا ہے، نہ دینار و دراہم ہے، تو ان کو نبوت کیوں دی گئی؟ اب اس کا اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں بھی اور قرآن کے دیگر مقامات پر بھی جواب عطا فرمایا ہے۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے صرف آپ کو نہیں بلکہ ما ارسلنا قبل کا آپ سے پہلے بھی جتنے نبی بھیجے، آپ سے پہلے بھی جتنے پیغمبر بھیجے، حضرت نوح سے لے کر میرا محبوب آپ تک جتنے نبی بھیجے، انسان بھیجے، مرد بھیجے، نہ کسی فرشتے کو نبی بنایا، نہ نوری کو بنایا، نہ ناری کو بنایا، نہ جنوں میں سے کسی کو نبی بنایا، نہ ملائکہ میں سے کسی کو نبی بنایا۔ ہم نے جتنے نبی بنائے اولاد آدم سے بنائے، ہم نے جتنے پیغمبر بھیجے حضرت آدم کی اولاد میں بھیجے، پھر کسی عورت کو بھی نبی نہیں بنایا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا
رجالا نوحی الیہم، ہم نے ان کو نبی بنایا، ان پہ وحی بھیجی، کتابیں دی۔ اور یاد رکھو دوسرے مقام پہ اللہ نے وضاحت فرما دی، فرمایا قُل لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا۔ میرا محبوب اگر اس دنیا کی آبادی فرشتوں کی ہوتی، اگر اس دنیا کی آبادی نوری مخلوق کی ہوتی تو ہم نبی بھی نوری بھیجتے، ہم نبی بھی فرشتوں سے بھیجتے، لیکن چونکہ ہم نے اس دنیا کو اولاد آدم سے آباد کیا ہے تو لازم نبی بھی ان کی جنس سے بھیجا جائے گا۔ کیوں؟ اگر ہم فرشتے کو نبی بنائیں، ہم جبریل کو نبی بنا کے بھیجیں، ہم میکائیل کو نبی بنا کے بھیجیں، ہم اسرافیل کو نبی بنا کے بھیجیں، تو اب دو شکلیں ہیں، یا تو فرشتہ اپنی شکل میں نبی بن کے آئے، اگر فرشتہ اپنی شکل میں آئے اس کو تو کوئی نبی بھی نہیں دیکھ سکتا کہ جائے کہ ہم دیکھ کے برداشت کر سکیں۔ میرے محبوب نے جب حضرت جبریل کو دیکھا فخر مغشیا، حضور بے ہوش ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں وَلَهُ 600 جناح، جبریل کے 600 پر تھے جب اس نے کھولے، قد سد الافق، یہ زمین و آسمان کا خلا جو تھا جبریل کے پروں سے بھر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہوش میں آئے، جبریل اپنے انسانی شکل میں آ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے فرمایا جبریل اتنے تیرے پر ہیں، کیا کوئی اللہ کا فرشتہ ایسا بھی ہے کہ جس کے پر تجھ سے بھی زیادہ ہو؟ حضرت جبریل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے تو 600 پر ہیں، اللہ کے فرشتے میکائیل کے تو 5000 پر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ایسے ہیں جن کا کوئی حد و حساب نہیں۔ یاد رکھو کہ اگر ملک نبی بن کے آتا، نوری نبی بن کے آتا، اپنی شکل میں ہوتا تو ہم دیکھ ہی نہ سکتے، جب دیکھ نہ سکتے تو دین کیسے سیکھتے، نمازیں کیسے سیکھتے، عبادت کیسے سیکھتے؟ اور دوسری بات، اگر وہ انسان کی شکل میں آتا تو پھر وہی جھگڑا رہتا کہ اوپر سے انسان ہے اور اندر سے نور ہے، پھر بھی تو جھگڑا ختم نہ ہوتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قاعدہ ہے، سنت اللہ ہے کہ جب مخلوق کی آبادی ہے، اب دیکھو فرشتہ کھانے سے پاک، پینے سے پاک، بیوی سے پاک، شہوانیت سے پاک، قوت حیوانیت سے پاک، اگر وہ ہمیں حکم دے کے روزہ رکھو، ہم کہتے جناب آپ تو کھاتے نہیں اس لیے روزہ رکھنا مشکل ہے، ہم نہیں رکھ سکتے۔ وہ ہمیں حکم دیتا کہ شادی نہ کرو، گناہ نہ کرو، زنا نہ کرو، ہم کہتے جی آپ تو پاک ہیں نا، آپ کو تو غرض ہی نہیں ہے۔ آپ کے اندر ہوتی قوت تو پتہ لگتا ہے نا کہ عورت کے بغیر کیسے گزارا ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کی شان ہے کہ اللہ ہر جنس سے نبی بھیجتے ہیں۔ وہ روزے کا حکم نہیں دیتے، خود روزہ رکھ کے دکھاتے ہیں۔ وہ گناہوں سے بچنے کا حکم نہیں دیتے، خود گناہوں سے بچ کے دکھلاتے ہیں۔ وہ لوگوں کو حکم نہیں دیتے کہ یہ کام کرو، خود کر کے دکھلاتے ہیں۔ وہ لوگوں کو نماز کا حکم نہیں دیتے، خود نمازیں پڑھ کے دکھلاتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے نمونے پہ نمازیں پڑھو۔ اس لیے اللہ پاک نے فیصلہ فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ، اور یہ کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ نہ سمجھا کرو۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں اللہ کے نبی نور ہیں، اولیاء بھی نور ہیں۔ اگر یاد رکھو انبیاء کی جن سے بشریت کا انکار کیا جائے تو قرآن کا انکار ہے اور بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ایک مقام پہ نہیں فرمایا، کئی مقام پہ فرمایا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ، اور کسی مقام پہ اللہ نے فرمایا میرا محبوب اعلان کرو قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ
كنت إلا بشرا رسولا. میرے محبوب اعلان کر دو کہ میں تو بشر ہوں، میں ابن عبداللہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے. اور پڑھے لکھے بھائی یاد رکھو، قرآن میں انبیاء کو جادوگر کہا گیا، اللہ نے جواب دیا. پیغمبروں کو شاعر کہا گیا، اللہ نے قرآن میں جواب دیا. فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا. جب میرے مدنی کو دیوانہ کہا گیا، اللہ نے قسم کھائی نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. جب میرے نبی کو شاعر کہا گیا، اللہ نے جواب دیا وما هو بقول شاعر. جب میرے نبی کو کاہن کہا گیا، اللہ نے جواب دیا ولا بقول قاہن قلیلا ما تذکرون. اور جب لوگوں نے کہا کہ نبی خود بناتا ہے، اس میں بھی اللہ نے رد کیا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. لیکن جب پیغمبروں کو بشر کہا گیا، اگر یہ الزام ہوتا تو اللہ اس کا بھی جواب دیتے، لیکن اللہ نے فرمایا اعلان کر کے کھل کے کہہ دو میں بشر ہوں. میری اماں کا نام بی بی آمنہ ہے، میرے ابی کا نام عبداللہ ہے، میرے دادی کا نام عبد المطلب ہے. محبوب کا شجرہ یاد کرو کہ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن مناف ابن قصی ابن کلاب. حضرت اسماعیل تک آپ کا شجرہ جو ہے ہر بندہ یاد رکھے. یہ کیوں یاد کرایا گیا کہ کبھی تمہارے دماغ میں خلل نہ آئے کہ نبی بشر نہیں، تاکہ آپ کا ابا معلوم، دادا معلوم، دادے کا دادا معلوم، اولادیں معلوم، بیویاں معلوم، بیٹیاں معلوم. اور یہ بھی یاد رکھ لو کہ بعض لوگ محبت کے غلو میں جو بشریت کا انکار کرتے ہیں وہ پورے دین محمد کے دشمن ہیں. اگر حضور کی بشریت کا انکار کرو گے تو پھر حسن حسین کا نانا کس کو کہو گے، عبداللہ کا بیٹا کس کو کہو گے، عبد المطلب کا پوتا کس کو کہو گے، بی بی فاطمہ زینب رقیہ ام کلثوم کا ابا کس سے کہو گے. پھر یہ سارا جہاد ہجرت معراج سب ختم ہو جائے گا. اس لیے فرمایا میرا محبوب اگر یہ جاہل ہے، ان کو پتہ نہیں، فاسألوا اہل الذکر فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اللہ نے فرمایا میرا مدنی مکے والوں کو کہہ دو اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل کتاب سے پوچھو، یہود سے پوچھو، نصرانیوں سے پوچھو، کتاب والوں سے پوچھو، علم والوں سے پوچھو کہ پہلے جو نبی گزرے ہیں وہ نور تھے یا انسان تھے. تو ان سے جب پوچھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ موسیٰ کون تھے، عیسیٰ کون تھے. اسی سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے، یاد رکھیں تفسیر قرطبی نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ وہ مسئلہ بھی اسی سے معلوم ہوتا ہے. فاسألوا اہل الذکر. اگر کوئی جاہل ہے، اگر کسی کے پاس قرآن و حدیث کا علم نہیں ہے، لازم ہے کہ کسی عالم سے پوچھ کے تقلید کرے گا، کیونکہ بغیر کسی علم والے کے پوچھے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اب کوئی کہے کہ جناب میرے پاس تو بخاری شریف کا اردو ترجمہ موجود ہے، ابن کثیر کا اردو ترجمہ موجود ہے، لہذا میرے پاس تو علم آ گیا. یہ بچوں والی باتیں ہیں. اگر تمہارے پاس اردو ترجمے سے علم آتا تو پھر محدثین کی کیا ضرورت تھی، پھر مفسرین کی کیا ضرورت تھی. تم تو صرف اسی کتاب کی حدیثیں پڑھو گے، لیکن اس موضوع پہ جو سنن میں حدیثیں ہیں
اس موضوع پہ جو مصنفات میں حدیثیں ہیں، اس موضوع پہ جو مسانید میں حدیثیں ہیں، اس موضوع پہ جو موطا امام مالک میں حدیثیں ہیں، وہ حدیثیں تو تیرے سامنے نہیں ہوں گی، تیرے سامنے صرف ایک کتاب ہے، اس کتاب کا بھی اردو ترجمہ ہے، اس کی گہرائیوں اور گہرائیوں کو تم نہیں جان سکتے ہو، اس لیے ضرورت ہے کہ لازم کسی عالم سے رجوع کرنا ہوگا۔ اس لیے اللہ پاک چیلنج کرتے ہیں، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فرمایا لوگوں، جاننے والے، علم والے اور جاہل کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ جب جہاد پہ جاؤ، لازم ہے کہ تم ایک جماعت کو یہاں چھوڑ جاؤ، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین میں سمجھ حاصل کریں، وہ میرے پاس رہیں، میری حدیثوں کو سمجھیں، میرے فرمان کو سمجھیں، پھر دوسروں کو دین پہنچائیں۔ اس لیے فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدین۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ سے پہلے بھی جتنے ہم نے نبی بنائے، جتنے رسول بنائے، وما جعلناهم، ہم نے کوئی ان کو ایسا جسہ تو نہیں دیا تھا کہ وہ کھانے سے بھی پاک ہوں، پینے سے بھی پاک ہوں۔ وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدین۔ اور میرا نبی ہم نے ان کو دنیا میں ہمیشہ رہنے والا بھی نہیں بنایا، بلکہ سب پر اپنے اپنے وقت میں موت آ گئی، سب پہ اپنے وقت پہ موت آئی، کیونکہ موت تو آپ پہ بھی آنی ہے۔ انک میت وانہم میتون۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی وہ بھی بشر تھے، انسان تھے، مرد تھے، اور آپ کو بھی ہم نے بشر بنایا، رسول بنایا۔ اس کے بعد فرماتی اللہ اپنے نبیوں کی شان میں، ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين۔ اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم نے اپنا وعدہ جو تھا رسولوں سے، نبیوں سے، وہ سچا کر دکھایا۔ اللہ کا وعدہ تھا کہ اپنے نبیوں کی مدد کروں گا، وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ۔ اللہ نے فرمایا ہم نے اپنا وعدہ سچا کیا، فَأَنْجَيْنَاهُمْ، ان کی قوموں نے جب نافرمانی کی، قوموں کو ہم نے ہلاک کر ڈالا، لیکن اپنے نبیوں کو بچایا، اپنے پیغمبروں کی حفاظت کی۔ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَن نَّشَاءُ، ہم نے اپنے انبیاء کو اور جس کو چاہا ایمان والوں کو بچا لیا۔ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور زیادتی کرنے والوں کو ہم نے ہلاک کر ڈالا۔ آگے اللہ فرماتی ہیں لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اللہ نے فرمایا لوگوں ہم نے اتاری تمہاری طرف کتاب، یعنی قرآن، سب سے بڑا معجزہ بھی قرآن، سب سے بڑا انقلاب لانے کا ذریعہ بھی قرآن، پوری دنیا کو امن و ہدایت دینے والا بھی قرآن۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، ذکرکم کا معنی شرفکم، اسی قرآن میں تمہاری عزت ہے، اسی قرآن میں تمہاری سر بلندی ہے۔ قرآن کو مانو گے تو سر بلند ہو جاؤ گے، قرآن کو مانو گے تو دنیا آخرت میں عزتوں سے ہمکنار ہو جاؤ گے۔
اور قرآن کا انکار کرو گے تو رسوا ہو جاؤ گے۔ اللہ نے فرمایا افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں کرتے ہو کہ قرآن کے معجزے کے بعد بھی معجزے مانگتے ہو؟ اس سے بڑا معجزہ، اس سے بڑی دلیل، اس سے بڑی صداقت محمد مصطفیٰ کی نشانی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور پھر ہم نے ایسا ذکر دیا، ایسا قرآن دیا جو جب اترا ہے اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک محفوظ ہے، جس کی کسی آیت میں رد و بدل نہیں ہو سکتا، جس کے کسی ترجمے میں رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ لاکھوں مبتلین نے، لاکھوں منحرفین نے، لاکھوں گمراہ فرقوں نے بڑے زور لگائے اللہ کے قرآن کی تعریف کے لیے، لیکن الحمدللہ قرآن محفوظ ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ لاکھوں لوگوں نے کوشش کی کہ ہم قرآن کے مقابلے پہ قرآن بنائیں، اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب ان کو چیلنج کرو، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ إِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا۔ اللہ نے فرمایا ان کو چیلنج کرے کہ قرآن کے مقابلے پہ 10 آیتیں بنا لے، 1 آیت بنا لے، 1 سورت بنا لے۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب یہ نہ آج بنا سکتے ہیں نہ قیامت تک بنا سکیں گے، لیکن دعا کریں کہ اللہ ہمیں صحیح معنی میں قرآن پڑھنے کی توفیق دے، قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہیں آج تارک قرآن ہو کر۔ اللہ نے صحابہ کو عزت دی قرآن پہ عمل کرنے سے، اللہ نے صحابہ کو غلبہ دیا، شوکت دی، عزت دی، فتوحات دیے، اور آج ہم ہر جگہ رسوا، ہر جگہ ذلیل کیوں ہیں؟ کہ ہم نے اللہ کا قرآن چھوڑ دیا، فرمان محمد مصطفیٰ کو چھوڑ دیا، ہم کافروں کی کتابوں کے پیچھے لگ گئے، ان کے دساتیر کے پیچھے لگ گئے، ان کی بنائے ہوئے قوانین کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، حالانکہ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے ہلاکت ہے، ہمارے لیے نجات ہے تو صرف اسی میں لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، میرا مدنی اسی قرآن میں تیری بھی شان، تیری قوم کی بھی شان ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ قرآن کو پورا پورا مانو، یہ نہیں کہ آدھا مانو آدھا چھوڑو۔ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ۔ حج پہ بڑا زور ہے لیکن سود نہیں چھوڑے گا، حج پہ بڑا زور ہے لیکن رشوت نہیں چھوڑے گا، حج پہ بڑا زور ہے لیکن شراب نہیں چھوڑے گا، حج پہ بڑا زور ہے لیکن زنا نہیں چھوڑے گا، طواف پہ بڑا زور ہے لیکن غیر محرم عورتوں کے چہرے پہ آنکھیں گاڑے گا۔ تو پھر یہ کیسا کامیابی ہے؟ کامیابی تو تب ہوگی کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مل کے مضبوطی سے تھام لو اور قرآن پہ پورا پورا ایمان لاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ پورا ایمان لے آؤ۔ دعا کریں اللہ ہمیں نصیب فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالی سے تمام مسلمانوں سے درخواست ہے دل سے دعا کیا کریں اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرمائے، اور اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرمائے۔ اگر کوئی آدمی سفر ہو گیا، اس کا چادر آپ کے پاس ہے، اگر اس کو واپس بھیج سکتے ہیں تو بھیج دیں، ورنہ خیرات کر دیں، کسی غریب کو دے دیں بس۔ 12 ربیع الاول کو جو میلاد منایا جاتا ہے وہ خلاف سنت ہے، اس کا نہ قرآن سے تعلق ہے نہ حدیث رسول سے تعلق ہے، اور اگر یاد رکھیں یہ دین ہوتا یا دلیل محبت ہوتا تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر مناتے، حضرت عمر مناتے، حضرت عثمان مناتے، حضرت علی مناتے، اہل بیت نبی مناتے،
کہتے جی کہ حضور کی پیدائش چونکہ 11ویں رات، کس کی 11ویں رات ہوئی تھی؟ یہ کہاں لکھا ہے کہ 11ویں رات ہوئی تھی؟ آج کل تو 12 ربیع الاول سنتے آئے، آج پھر 11ویں رات ہو گئی۔ یعنی 11ویں کو ثابت کرنے کے لیے نبی کی پیدائش بھی بدل رہا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ بتلاؤ کہ جب حضور کی پیدائش ہوئی ہے یہ ڈائریاں تھیں؟ تاریخ ہجری کا باقاعدہ اجرا ہو چکا تھا جب حضور پیدا ہوئے ہیں، پتہ کیسے لگا؟ اس لیے تو اختلاف ہے۔ اکثر محققین تو اس طرف ہیں کہ حضور کی ولادت مبارک 9 کو ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم ساری دنیا کے کیلنڈروں کو حساب کرتے ہیں تو سوموار بنتا ہی نہیں 12، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ پیدائش سوموار کی رات ہوئی، اور مہینہ بھی ربیع کا تھا، لیکن وہ اس لیے بعض محققین کہتے ہیں پیدائش ہے ہی 9 کو۔ تو بہرحال اگر اللہ کے نبی کی پیدائش پہ میلاد اور 11ویں منانا ضروری ہے تو آدم علیہ السلام سے جھگڑا ہے تمہارا؟ حضرت نوح علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام 1,24,000 پیغمبر ہے۔ اگر ہر رات ہم ایک نبی کو دے دیں، میرے خیال میں باقی کام تو چھوڑ دیں، یہی جھنڈیاں ہی لگاتے رہیں۔ اس لیے یاد رکھیں جو کام دین وہ ہوتا ہے جس کا حکم اللہ دے، دین وہ ہوتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو میرا مدنی حکم دے۔ جس نبی نے ہمیں مسح کرنا بھی سکھایا ہے کہ ایسے ہاتھ آگے لے جاؤ اور پھر پیچھے لے آؤ، اگر یہ دین کا حصہ ہے تو خود نبی حکم دیتے کہ اس رات کو یاد رکھنا، ہمیشہ میلاد بنانا۔ اس لیے بلا وجہ عقل نہ لایا کرو، مسائل عقل سے ثابت نہیں ہوتے، قرآن و سنت سے ثابت ہوتے۔ کہتے جی 11ویں پکا کے مصیبت زدہ لوگوں کو دیں تو 12ویں کو کیوں نہ دیں، 10ویں کو کیوں نہ دیں، 9ویں کو کیوں نہ دیں؟ سارا مہینہ دو، مصیبت زدہ صرف 11ویں رات نظر آتا ہے، آگے پیچھے مر جاتے ہیں سارے۔ یہ کون سی مصیبت ہوئی؟ یہ عقل نہ لڑایا کرو۔ دیکھو نا، اب اگر کوئی حاجی عقل لڑا کے تم سے پوچھے کہ ہمیں اللہ نے مینا میں 11ویں تاریخ کو کیا حکم دیا ہے، ہاں جی نہیں، آپ 11ویں کو مینا میں کیا کریں گے؟ کھیر تقسیم کریں گے، پتھر ماریں گے؟ پھر عقل لڑاؤ گے نا، تو پھر عقل تو بڑی خطرناک چیز ہے۔ عقل نہ لڑاؤ، شریعت کے حکم پہ چلو۔ اللہ کے نبی نے ہمیں نماز سمجھائی، روزہ سمجھایا، افطار سمجھایا، سحری سمجھائی۔ اللہ کے نبی نے عورت کو حیض سے غسل کرنے کا طریقہ سمجھایا، ہمیں جنابت کے غسل کا طریقہ سمجھایا، وضو سمجھایا، استنجا سمجھایا۔ یہ بھی بتلایا کہ استنجا کرو تو پتھر کتنے استعمال کرو۔ اللہ کے نبی نے ہمیں انگلیوں میں خلال سکھلایا، یہ بھی بتلایا بھی اگر انگوٹھی تنگ ہے تو غسل کر رہے ہو تو ہلال ہو، ایسا نہ ہو کہ نیچے پانی نہ پہنچے۔ جس پاک پیغمبر نے ایسا دین سمجھا دیا ہے کہ سورج کی طرح چمک رہا ہے، اس دین میں خود جوڑ لگانا، کبھی 12ویں کا لگانا، کبھی 11ویں کا لگانا، کبھی 27ویں کا لگانا، کبھی 22 رجب کا لگانا، کبھی امام جعفر کے کونڈے منانا، یہ کون سا دین ہے؟ اسی لیے نبی آئے تھے کہ لوگوں کو حلوے کھلاتے رہے۔ اللہ کے دین کو خدا کے لیے سمجھنے کی کوشش کریں۔ یا رسول اللہ کی ندا اگر کسی بزرگ یا مولوی نے کہا ہو تو وہ تو حجت نہیں ہوتا۔ یہ تو تمام علماء کا متفق علیہ فتویٰ ہے کہ قول اولیاء در شریعت حجت نیست، کہ اولیاء اور صوفیاء کے اقوال جو ہیں وہ شریعت میں حجت نہیں ہوتے۔ محبت میں وہ کوئی بات کہہ گئے، اللہ معاف کرے ان کو، لیکن شریعت میں دلیل نہیں بن سکتی۔ شریعت کی دلیل کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت
اور اس پر قیاس، اس کے علاوہ تو کوئی شریعت نہیں ہوتی۔ فلاں بزرگ نے یوں کہا تھا، بزرگ کہتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ جب حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو یہ بتلایا گیا کہ آپ کے مرشد حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کا فلاں مسئلے میں یہ خیال ہے، تو آپ نے فرمایا مسائل ہم سے پوچھے جائیں گے۔ ہم نے حاجی صاحب کی بیعت اس لیے نہیں کی تھی کہ وہ ہمیں شریعت پڑھائیں، شریعت ہم پڑھائیں گے، ان سے ہم نے اپنی اصلاح کے لیے بیعت کی ہے۔ ہم نے فرمایا اللہ نے شریعت کا علم ہمیں دیا ہے، حتیٰ کہ حاجی صاحب کو بھی ضرورت ہوگی تو ہم سے مسئلہ پوچھیں گے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، یہ حوالے دے کے دلوں کو تسلیاں نہ دیا کریں اپنے جھوٹے عقیدے ثابت کرنے کے لیے۔ حضرت اپنا مہر علی شاہ صاحب نے قادیانیت کے خلاف کہاں بالکل کیا، جس نے کیا اچھا کیا، ہم تو سب کے قائل ہیں، ہم کہتے ہیں جس نے بھی کیا ہے۔ اسی لیے تو ہمارے علماء نے جب قادیانیت کا مقابلہ کیا ہے تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ بریلوی ہے، یہ کون ہے۔ مظفر علی جو شمسی جو شیعہ کا لیڈر تھا وہ بھی بخاری صاحب کے ساتھ تھے، ابو الحسنات بھی ساتھ تھے، عبد الحامد بدایونی بھی ساتھ تھے، اسی طرح صاحبزادہ فیض الحسن بھی ساتھ تھے، مودودی صاحب بھی ساتھ تھے۔ تمام جماعتوں کو ملایا تھا کہ اپنے جھگڑے گھر میں رکھو، پہلے نبی کے دشمن سے تو مقابلہ کرو۔ میرے اوپر دم ہے، میں ادا نہیں کر سکتا، حج تمتع کی نیت کرو میرا بھائی۔ جب تم پر دم ہے، مکے میں رہتے ہو، تم حج مفرد کرو، تم پر بکری نہیں، ایک تو وہ بچ گئے۔ جو دم دینی ہے جب اللہ پیسے دے دینا، اگر امید نہیں ہے 10 روزے رکھ لو، بات ختم ہو گئی۔ کہتے جی کہ اگر کسی عورت کا خامند فوت ہو جائے اور وہاں کوئی غسل دینے والا مرد نہ ملے، اس کی بیوی غسل دے سکتی ہے؟ دے سکتی ہے، کوئی بات نہیں۔ جب اور مرد نہ ملے تو کیا کریں؟ اس کی بیوی ہے، قیامت میں بھی تو اس کی بیوی ہی رہے گی نا۔ کسی آدمی پہ قرضہ ہے، اس نے کوشش کی لیکن ادا نہ کر سکے اور مر جائے، تو اس کا حل ہے نا میرا بھائی، مرنے سے پہلے جن سے قرضہ ان سے معافی لے لو۔ جب تم صحیح نیت سے ان کے پاس جاؤ گے اور وہ یہ یقین کر لیں گے تم جھوٹ نہیں بول رہے، دھوکہ نہیں دے رہے، معاف کر دیں گے وہ بھی۔ معافی لے لو، بات ختم ہوگی، آسان بات ہے۔ کہتے ہیں جی کہ زیادہ لوگ بتاتا ہے مردہ سنتا ہے، تم زندہ کو تو ہدایت کر لو، مردوں کے بعد میں ٹکریں گے انشاءاللہ۔ میری ماں کہتی ہے کہ بیوی کو طلاق دے دو، اگر تمہاری بیوی تمہارے ساتھ ٹھیک ہے، تمہارا گھر آباد ہے، تو بالکل ماں کے کہنے پہ طلاق دینا ضروری نہیں ہے۔ حضرت آدم کی ناف سے مٹی اٹھایا تھا، حضرت آدم کی ناف میں مٹی تھا ہی نہیں، نبی کے پیغمبر بڑے صاف ہوتے ہیں۔ تمہاری ناف میں کتنی مٹی ہے؟ یعنی تم صاف ہو، آدم صاف نہیں تھے، یہ جنت میں رہتا تھا، وہاں سے مٹی اٹھایا تھا، جبریل نے کتا بنایا تھا، تو خدا کا خوف کرے گا۔ ایک آدمی پاکستان سے آیا، احرام نہیں باندھا، مکہ شریف پہنچ گیا، مسجد عائشہ سے احرام باندھا، عمرہ کیا، اس پر دم بھی واجب ہو گیا اور میقات کے عمرے سے بھی محروم ہو گیا۔ جو اپنے ملک سے عمرہ باندھ گیا تھا وہ تو چھوٹے حج کے برابر ہے، مسجد عائشہ کا عمرہ تھوڑا مقابلہ کرتا ہے۔ مسجد عائشہ تو ہل ہے، میقات تھوڑا ہے۔ تو بہرحال اس کی بدقسمتی ہے کہ اس نے اپنے میقات کا عمرہ بھی چھوڑا، توبہ کرے، دم بھی ادا کرے۔
کہتا ہے جی کہ ایک آدمی پہ کسی نے تعویذ کیا ہے اور اس تعویذ کی وجہ سے اس آدمی پہ اثر ہوتا ہے، یہ تمہارے ذہن پہ اثر ہے، کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ان تعویذ والوں سے کہو تعویذ لکھیں یہ یہودی مر جائے، ان کے تعویذ مسلمانوں پہ اثر کرتے ہیں، نہ یہودیوں پہ، نہ کافروں پہ، نہ ظالموں پہ۔ بس ایک سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہوتا ہے، ہمارے ذہن کو ایک تسلی دینے کی بات ہوتی ہے۔ مومن مسلمان ایک ہے، عشق الہی میں مبتلا ہو کہ جب تک اتباع نہ ہو وہ عاشق نہیں ہوتا۔ عاشق ہونے کی دلیل یہ ہے کہ محب جو ہے وہ اپنے محبوب کی اتباع کرنے والا ہوتا۔ ایک آدمی مسجد عائشہ گیا، اس کا ارادہ عمرہ کرنے کا تھا لیکن پانی نہیں ملا، غسل نہیں کیا، واپس آ گیا، کوئی بات نہیں۔ اور اگر غسل نہ بھی کرے کوئی ضروری نہیں وضو کر کے عمرہ کر لو، غسل تو ایک سنت ہے، مل جائے الحمدللہ، نہ ملے الحمدللہ۔ عورت کو قبرستان میں جانا منع ہے کیونکہ عورت رقیق القلب ہے، وہ برداشت نہیں کر سکتی، صبر کے حدود کو توڑ بیٹھتی ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے عورتوں کو قبرستان جانے سے منع کیا ہے۔ اگر جو لوگ خدام الحجاج کی ڈیوٹی پہ آئے ہیں انہوں نے شوال یا ذوالقعدہ میں عمرہ کر لیا مدینہ منورہ سے یا پاکستان سے، تو ان کا حج تمتع ہوگا، حج کی ایک بکری دیں گے، باقی کوئی مسئلہ نہیں۔ اور جنہوں نے رمضان کے پہلے آئے یا رمضان میں آئے، رمضان کے بعد کوئی عمرہ نہیں کیا، ان کا حج مفرد ہوگا، ان کے لیے حج کی بکری واجب نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں جی کہ اگر ایک آدمی شوگر کا مریض ہے اور روزہ رکھنا چاہتا ہے اور اس کو روزے کی حالت میں انسولین کا انجیکشن لینا پڑتا ہے، کوئی حرج نہیں، انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایک آدمی نے پاکستان سے احرام باندھا، طواف کرنے کے بعد سر پہ اسطرا پھروا دیا اور صفا مروہ نہیں دوڑا، دم پڑ گئی، کیونکہ صفا مروہ دوڑنا عمرے میں واجب ہے، اس نے واجب کو چھوڑا ہے تو ایک بکری دم ادا فرمائے۔ میرا بھائی اگر آنے سے پہلے مسئلے پوچھ لو تو یہ غلطیاں کیوں ہیں؟ تم بھی تو غلطی کرنے کے بعد مسئلہ پوچھتے ہو نا، اس کا کیا علاج ہے؟ خواب کسی کو بتانا چاہیے، ہاں کسی صحیح آدمی کو، عالم کو، جو آدمی خواب کی تعبیر سمجھتا ہو، ہر کسی کو نہ بتایا کرو۔ اگر ہم عرفات میں امام کے پیچھے مسجد میں پہنچ جائیں، اسی طرح نماز پڑھ لیں جیسے امام پڑھائے، وہ قصر پڑھائیں گے، 2 رکعتیں پڑھائیں گے، جھگڑوں میں نہ پڑھیں۔ اگر تم اپنے مسلک پہ ہو اور خاص مکے کے مقیم ہو تو پھر تم اپنے مسلک کے مطابق بھی نماز پڑھ سکتے ہو، لیکن اگر اللہ وہاں پہنچا دے تو پھر جھگڑوں میں نہ پڑے، اختلاف میں نہ پڑے، کیونکہ ضرورت حج کا معنی کیا ہے کہ ہم مسلمان ایک ہو جائیں، وحدت ہو جائے، گورے کالے کا فرق مٹ جائے، ایک احرام ہو، ایک ترانہ ہو، ایک میدان ہو، ایک کعبہ ہو، ایک رخ ہو۔ تو اس لیے چھوٹے وسائل ہیں، اس میں بلا وجہ جھگڑوں میں نہ پڑے، مل جائے پڑھ لیں۔ اگر آپ نے اپنے مسلک پہ پڑھنی ہے تو اپنی اپنی جماعتیں ہوں گی، ہر کیمپ میں اپنی جماعت سے پڑھ لیں۔ اگر کوئی مقیم آدمی مکے میں رہنے والا شوال کے اندر بغیر کسی عذر کے تفریحاً حدود حرم کے باہر گیا، حدود حرم کے باہر جانے سے تو کچھ نہیں ہوتا، معنی یہ ہے کہ آفاق میں میقات سے اگر گزر جائے تو اب اس نے عمرہ کیا اور حج کرے گا تو تمتع ہوگا، نہ کرے تو کوئی بات نہیں۔ حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، یاد رکھو۔ اب کوئی آدمی عمرے کرے، 10 عمرے کرے لیکن حج نہ پڑے، کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی ضروری نہیں کہ حج پڑے۔ حج تو زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، اللہ توفیق دے تو پڑھ لو، نہ توفیق دے تو کوئی بات نہیں۔ اگر کسی نے جدے سے احرام باندھ کے عمرہ کر لیا ہے
احتیاط اسی میں ہے کہ وہ بھی حج کی ایک بکری ادا کر دے۔ اگر ایک آدمی کا احرام گندا ہو گیا، پلید ہو گیا، اس کو دھو ڈالے، بدل ڈالے، کوئی بات نہیں۔ اگر ایک آدمی مثلا مدینہ منورہ سے آ گیا، مکے بھی پہنچ گیا لیکن احرام نہیں باندھا، پھر کسی نے مسئلہ بتایا تو فوراً چلا گیا واپس، احرام باندھ کے عمرہ کر لیا، کوئی جرمانہ نہیں۔ بلکہ اگر مدینہ منورہ بھی نہ جاتا، جو رابغ سے جا کے احرام باندھ کے آ جاتا، یا طائف سے احرام باندھ کے آ جاتا، تب بھی کوئی دم نہیں۔ اگر کوئی آدمی طائف میں ڈیوٹی کرتا ہے، اس کے لیے گنجائش ہے کہ عمرہ نہ کرے۔ جیسے ڈرائیور ہیں، اب روز 2 دفعہ جاتے ہیں طائف، تو 2 دفعہ کیسے عمرہ کریں گے؟ بھائی سوموار اور جمعرات کا روزہ الگ سنت ہے۔ تم نے دم کی وجہ سے جو 10 روزے رکھنے ہیں وہ تو جرمانے کے روزے ہیں، ان کا سوموار جمعرات سے کیا تعلق ہے؟ سوموار کو روزہ رکھنا یا جمعرات کو روزہ رکھنا یہ سنت ہے، محبوب ہے۔ آدمی ہر سوموار رات جمعرات کو روزہ رکھے، اسی طرح 13، 14، 15 کا روزہ رکھے، تو ورنہ جس کے دم کے روزے ہیں اس میں سوموار آئے، منگل آئے، جمعہ آئے، کوئی دن آئے۔ اگر کسی آدمی کے نعوذ باللہ اپنی سالی سے ناجائز تعلق ہے، نکاح تو نہیں ٹوٹتا لیکن فوراً توبہ کرو، استغفار کرو اور ایسے گناہوں سے بچو۔ اب یہ تو نہ کرو نا کہ ایک نکاح میں 2 عورتوں پہ کنٹرول کیا ہوا ہے۔ بہن تو نکاح میں ہے نا، سالی پہ بھی قبضہ ہے۔ کہتے ہیں جی کہ ایک آدمی نے بیوی کو طلاق دے دی، پھر سلو کر لی، پھر 20 سال بعد پھر طلاق دے دیا۔ مجھے کیا پتا پہلے 1 دی تھی 2 دی تھی؟ اگر پہلے بھی 1 طلاق دیا تھا، رجوع کر لیا، کوئی حرج نہیں۔ 20 سال کے بعد بھی پھر 1 طلاق دے دی اور رجوع کر لیا، کوئی بات نہیں۔ لیکن اب جب تیسری دو گے پھر 3 ہو جائیں گی، پھر کبھی حلال نہیں ہوگی۔ میں نے اپنی بیٹی ایک رشتہ دار کو دینے کا کہا تھا، اب ہمارا جھگڑا ہو گیا۔ ایک ہے کہنا، ایک ہے کہ تم نے بیٹی کا باقاعدہ نکاح کر دیا تھا، ایجاب قبول ہوا تھا، خطبہ پڑھا گیا تھا، گواہ موجود تھے، اب تم نہیں واپس کر سکتے جب تک خاوند طلاق نہ دے۔ ایک ہے کہ تم نے کہا تھا کہ میں تمہیں رشتہ دوں گا لیکن نہیں دیا، کوئی بات نہیں۔